سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کورونا وائرس کی تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار پی ڈی ایم کے عوامی جلسے ہوں گے۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری شدید لہر جاری ہے، جس کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے میں 59 افراد جاں بحق اور 2665 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اسکولز اور کالجز میں موسم سرما کی تعطیلات کے تعین کے لیے کل تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کا آن لائن اجلاس ہوگا۔ گروپ 20 کے رکن ممالک کا اجلاس آج جاری رہے گا، جس میں عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے اثرات کم کرنے پر غور کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے صوبے میں مہلک بیماریوں کی مستحق مریضوں کے لیے انصاف میڈیسن کارڈز اسکیم کا افتتاح کیا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی فورم نے مختلف بھارتی جیلوں میں موجود کشمیری قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن جیسے اقدامات نہ کرنے کا اعادہ کیا ہے، جس سے قومی معیشت کو دھچکا لگ سکتا ہے، جو سر دست بحالی کے آثار ظاہر کر رہی ہے۔ آج اپنے مختلف ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر تشویشناک ہے، کیونکہ گزشتہ 15 روز میں وینٹیلیٹرز پر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ وینٹیلیٹر سہولت کا استعمال پشاور اور ملتان میں 200%، کراچی میں 148%، لاہور میں 114% اور اسلام آباد میں 65% بڑھا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا اس وقت کورونا وائرس کی دوسری لہر کی لپیٹ میں ہے اور کئی ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم دانستہ طور پر عوامی جلسوں کا انعقاد کر رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو خطرات سے دوچار کر رہی ہے، اور اگر کیسز اسی طرح بڑھے تو ہم مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہو جائیں گے اور نتائج کے ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حزب اختلاف این آر او کے حصول کی کوشش میں سفاکی سے لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو تباہ کر رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ لاکھوں جلسے کرتے رہے، لیکن انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ تازہ لہر کے تناظر میں حقیر سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا سیاسی سفاکی اور اذیت پسندی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ عوام اور سیاسی کارکنوں کی زندگیوں سے کھیلنے سے موقع پرست سیاسی عناصر کی ذہنیت بے نقاب ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی معیشت اور اداروں کو تباہ کرنے والے مجرم اب لوگوں کی صحت اور روزگار کے درپے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی وبا سے مزید 59 افراد جاں بحق اور 2665 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں کورونا کی وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد اب 7662 ہو گئی ہے، جبکہ 36683 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وبا سے اب تک 329,828 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کا ورچوئل اجلاس کل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت ہوگا۔ اجلاس میں ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اسکولوں اور کالجز میں موسم سرما کی تعطیلات کی مدت پر غور کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس بحران کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مل جل کر کام کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی اقتصادی اور سماجی کونسل اور قیام امن کمیشن کی مشترکہ ورچوئل اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ کورونا کی دوسری لہر مسلسل محتاط رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے تعمیر نو کے عمل میں تمام ذرائع سے فنڈز بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ پائیدار ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ گروپ 20 کے رکن ممالک کے رہنماؤں کا ورچوئل اجلاس آج جاری رہے گا، جس میں عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے اقدامات پر غور ہوگا۔ پہلے روز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر
اینجلینا مرکل نے اعلان کیا کہ گروپ کے ممالک دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی دوا اب ڈوزز تقسیم کریں گے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ ان کے ملک نے کورونا وائرس کی ویکسین اور اس کے علاج کے لیے $50 کروڑ دیے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین رواں سال کے آخر تک دستیاب ہوگی اور فرانس اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ویکسین تمام ممالک خصوصاً نادار ممالک تک پہنچے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے ضرورت مند ممالک کے لیے عمومی عالمی فنڈز مختص کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فورم کے سالانہ اجلاس کے لیے اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس ویکسین ایک عالمی عوامی شے ہے جس کے لیے مضبوط عالمی مالیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان احمد خان بزدار نے آج لاہور کے ایک ہسپتال میں انصاف میڈیسن کارڈ پروگرام کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس اسکیم کے تحت ہیپیٹائٹس، ایڈز، تپیدق اور دیگر مہلک بیماریوں کے مستحق مریضوں میں 1,74,000 سے زائد انصاف میڈیسن کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ کارڈ کے حامل افراد کو ہسپتالوں میں مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے گلگت 3 کی نشست کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ گلگت 3 کے حلقے کے لیے 15 امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ اس حلقے میں پولنگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سید جعفر شاہ کے انتقال کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ 6 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد گلگت بلتستان اسمبلی میں تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پاک بحریہ کے بحری جہاز PNS ذوالفقار نے اردن کی بندرگاہ عقبہ کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق کمانڈنگ آفیسر نے میزبان ملک کے حکام سے ملاقات کی اور ان سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اردن کے حکام کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور کشمیری عوام کی حالت زار سے آگاہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے بحری جہازوں نے مشترکہ مشق میں بھی حصہ لیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی فورم نے بھارت کی مختلف جیلوں میں موجود کشمیری قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت کی جیلوں میں قید ہزاروں کشمیریوں کو بنیادی ضروریات زندگی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے تمام مقدمات کے لیے فوری اور منصفانہ ٹرائل کا بھی مطالبہ کیا اور حکام پر زور دیا کہ بزرگ قیدیوں کو سری نگر منتقل کیا جائے تاکہ ان کے اہل خانہ ان سے ملاقات کر سکیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حق خود ارادیت کے بارے میں قرارداد پیش کرنے اور 71 ممالک کی طرف سے اس کی متفقہ تائید پر پاکستان کے اقدام کی تعریف کی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا حق خود ارادیت کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ خواتین کی قومی سے فریقی T20 کرکٹ چیمپئن شپ آج راولپنڈی میں شروع ہوئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیز کے مطابق ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کو PCP بلاسٹرز، PCP چیلنجرز اور PCP ڈائنامائٹس کے نام دیے گئے ہیں۔ چیمپئن شپ میں 42 خواتین کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 30، پشاور 18، کوئٹہ 16، گلگت 9، مظفر آباد 14 اور مری 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر اور بارہمولہ میں بارش اور برف باری، جبکہ پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر 4، جموں 16، لیہ -4، بارہمولہ اور پلوامہ 6 اور اننت ناگ اور شوپیاں 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔
خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجموں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔